نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج 483 پر سیدہ جدامہ بنت جندل رضی اللہ عنہا. زوجین کی اسلام قبول کرنے میں سبقت. سیدہ جدامہ بنت جندل بنو غنم بن وردان بن اسد قبیلہ سے تھیں. اس حوالے سے انہیں اسدیہ کہا جاتا ہے، یعنی نسبت ان کی بنو اسد کے ساتھ تھی تو اسدیہ کہلائیں. ان کے خامند کا نام انیس بن قتادہ بن ربیعہ تھا. سیدہ جدامہ اور ان کے خامند نے ابتدا ہی میں مکہ معظمہ میں اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی سابقون الاولون میں سے تھے. سیدہ جدامہ کی قوم بنی امیہ کی حلیف تھی. دونوں میاں بیوی نے قریش سے بہت سی تکلیفیں بھی اٹھائیں، لیکن ان تکالیف سے ان دونوں کے پختہ ایمان میں ذرا برابر کمزوری نہیں آئی. یہ شدید ترین تکالیف ان کے ٹھوس اور مضبوط اسلام میں کوئی رخنہ پیدا نہ کر سکیں. یہی سچائی ہوتی ہے، انسان جب کسی بھی چیز کو سچے دل سے مان لیتا ہے اور اس کے اندر ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر مخالفتیں، تنقیدیں، مشکل حالات وہ اس کو اپنے راستے سے ہٹانے میں کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک کے بعد ایک رکاوٹ عبور کرتا چلا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے طرح طرح کی تکلیفیں سہی، انہوں نے اور ان کے خاوند نے، لیکن ان کے اسلام میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں پیدا ہوئی. جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی گئی تو بنو غنم اپنے مردوں، عورتوں اور بچوں کے ہمراہ اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے. بنو غنم میں سیدہ جدامہ اور ان کے خامند سیدنا انیس بھی تھے. انہوں نے مکہ معظمہ میں اپنے گھر خالی چھوڑ دیے. اپنے آپ کو یہاں رکھیں، اب سارا گھر چھوڑنا ہے، گھر کا سامان چھوڑنا ہے، سب کچھ پیچھے چھوڑ کے آپ کو کسی ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں آپ کے لیے زندگی بالکل زیرو سے سٹارٹ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی اپنے پیاروں کو بھی چھوڑنا ہے، اپنا مال و دولت بھی چھوڑنا ہے، اپنا گھر بار بھی چھوڑنا ہے، اپنی یادیں بھی چھوڑنی ہے، کیونکہ جب انسان ہجرت کرتا ہے تو جس جگہ کے ساتھ اس کی یادیں ہوتی ہیں، ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ سب بھی چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اسلام سب سے بڑی نعمت تھی، اس لیے اس کے لیے قربانی کرتے ہوئے باقی سب کچھ چھوڑنا آسان ہو گیا. اگر دنیا کی محبت زیادہ ہوتی تو پھر یہ کام نہ کر پاتے. ان گھروں میں صدائیں گونجتی رہیں یہاں تک اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوا اور دین الہی کو ہر اعتبار سے سرفرازی حاصل ہو گئی. سیدہ جدامہ اور ان کا خاوند ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری پر عظیم الشان انداز میں استقبال کیا. جب مہاجرین مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہو گئے تو انہوں نے مسجد نبوی اور اس کے ساتھ امہات المومنین کی رہائش کے لیے ملحقہ حجرات کی تعمیر میں بھرپور حصہ لیا. روایت حدیث: سیدہ جدامہ اور ان کا خامند سیدنا انیس اکثر و بیشتر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے. سیدہ جدامہ نے احادیث نبویہ کو روایت کرنے والوں میں بھی ایک اہم مقام حاصل کیا، یہاں تک کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ جدامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غیلہ کے مسئلے میں حدیث رسول کو روایت کیا. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ جدامہ بنت وہب سے بیان کرتی ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے ارادہ کیا کہ غیلہ کرنے سے روک دوں تو مجھے یاد آیا کہ روم اور فارس کے لوگ ایسا کرتے ہیں اور غیلہ ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں دیتا. غیلہ بچے کو دودھ پلانے والی بیوی سے مجامعت اور بوقت انزال علیحدگی کو کہتے ہیں. سیدہ جدامہ کو علم کے حوالے سے تاریخ اسلام میں ایک اہم مقام حاصل ہوا. علم ایک عام انسان کو بھی بڑے اہم مقام تک پہنچا دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ علم کی وجہ سے انسان کو جو عزت ملتی ہے، مقام، اور دنیا اور آخرت میں جو اس کا صلہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں. سیدہ جدامہ رضی اللہ عنہا کے خامند کی جہاد میں شرکت اور شہادت. سیدہ جدامہ کے خامند سیدنا انیس غزوات میں پیچھے نہیں رہتے تھے. سب سے پہلے وہ جنگ بدر میں قریش کے خلاف نبرد آزما ہونے کے لیے لشکر اسلام میں شامل ہوئے اور انہوں نے میدان بدر میں مشرکین کے سرداروں کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا. ان لاشوں میں اس امت کا فرعون ابو جہل بھی تھا. سیدنا عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر قلم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا سر اپنے سامنے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. وہاں میدان بدر میں یہ منظر بھی دیکھا
کہ امیہ بن خلف کے لاشے کے تلواروں سے پرخچے اڑا دیے گئے تھے، جس نے سیدنا بلال کو اسلام قبول کرنے پر طرح طرح کی سزاؤں کا نشانہ بنایا. یعنی تھوڑے ہی سال گزرے تو وہ لوگ جو مسلمانوں کو سزائیں دیتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، انہوں نے زندگی تنگ کر رکھی تھی، وہ سب دنیا میں ہی سزا بھگت گئے. اور باقی جن کے اندر کوئی خیر تھی، اللہ نے ان کو اسلام کی ہدایت دے دی، جیسے پیچھے ہم نے سیدنا صفوان کے بارے میں پڑھا تھا. میدان بدر میں دوسرے دشمنان اسلام کی لاشوں کے مختلف حصے بکھرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی تھی. اللہ کی مدد پر مومن بہت خوش تھے. مشرکین کے لیے یہ دن بڑا مشکل اور غمناک دکھائی دے رہا تھا. سیدنا انیس میدان بدر میں کامیاب ہو کر سیدہ جدامہ کی طرف واپس آئے اور انہیں جنگ بدر کے مجاہدین کی بہادری کے قصے سنانے لگے. قریش نے جنگ بدر میں ذلت آمیز شکست کا بدلہ لینے کا پختہ ارادہ کر لیا اور میدان احد میں مقابلہ طے پایا. سیدنا انیس اپنا فرض ادا کرنے کے لیے میدان احد کی طرف روانہ ہوئے. وہاں میدان احد میں جن اہل ایمان نے جام شہادت نوش کیا، ان میں سیدہ جدامہ کے خاوند انیس بھی تھے. اس مومن بیوہ نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کی امیدوار بن گئی. یہ زندگی بھر دین اسلام کے ساتھ وفادار رہی، یہاں تک کہ قضائے الہی سے وفات پا کر اپنے بہادر شہید خاوند سے جا ملی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، آمین یا رب العالمین. ان لوگوں نے اسلام قربانی کی سطح پہ قبول کیا، یعنی دے ہی رہے ہیں، مسلسل دے رہے ہیں، گھر بھی، بچے بھی، مال، جان، اولاد. جب اسلام کو جس چیز کی ضرورت پڑی انہوں نے پیش کر دی. یعنی مکہ میں تو صرف گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، رشتہ دار چھوڑ کر آئے تھے، وطن چھوڑ کر آئے تھے، لیکن مدینہ آ کر دنیا بھی چھوڑ گئے. یعنی ان کے شوہر انیس جو تھے شہید ہو گئے. چلیے آگے چلتے ہیں. سیدہ زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا، ان کا نام برہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تبدیل کر دیا تھا اور زینب نام رکھا تھا. زینب خوبصورت درخت کو کہتے ہیں. والد کا نام ابو سلمہ تھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی ذات تھے، پھپھی کے بیٹے تھے اور رضائی بھائی بھی تھے. ابو سلمہ بن عبد الاسد اور والدہ کا نام ام المومنین ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی. سیدہ زینب کے والدین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. یہ حبشہ میں ہی پیدا ہوئی. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ مکہ میں پیدا ہوئی تھی اور حضرت اسماء بنت ابی بکر نے ان کو دودھ پلایا تھا. بہرحال یہ دو روایات ان کی پیدائش کے بارے میں آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھ دیا. سیدہ ام سلمہ کو ہجرت حبشہ کی داستان روایت کرنے کا شرف حاصل ہوا. جب سیدہ ام سلمہ اپنے خاوند ابو سلمہ کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو پھر دونوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. کچھ لوگوں کی ایک ایک ہجرت تھی اور کچھ لوگوں کی دو دو ہجرتیں تھیں. سوچئے، ایک نہیں دو دو ہجرتیں. ایک جگہ گئے، وہاں گھر بنایا، پھر وہاں سے چھوڑ کے پھر دوبارہ ایک نئی جگہ چلے گئے. کیوں؟ آج لوگ دنیا میں ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں، ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک کی امیگریشن لیتے ہیں دنیا کی خاطر، لیکن وہ لوگ دین کی خاطر گھر چھوڑا کرتے تھے، اللہ کی خاطر. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ابو سلمہ کی زوجیت میں 4 بچوں کو جنم دیا اور یہ چاروں بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائی تھی. یعنی میں سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو بھی دیکھا، ان کے بچوں کو بھی دیکھا، پھر آپ کی اپنی بیٹی حضرت زینب جو تھی، جب وہ مسلمان ہو کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئی تو ان کو اور ان کے بچوں کو بھی دیکھا. وہ 6 سال تک شوہر کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی. کتنا بڑا تھا آپ کا خاندان، یعنی ازواج کی تعداد کتنی تھی، پھر یہ بچے، پھر ان کے بچے، پھر نواسے نواسیاں. 2 بیٹے تھے جن کا نام سلمہ اور عمر تھا، اور 2 بیٹیاں تھیں جن کا نام درہ اور زینب. یہ برہ نام تھا پہلے. سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر اور جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. یہ بھی ہجرتیں کر کے جب مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں تو پھر جنگوں میں شریک ہوتے ہیں. یہ نہیں تھا کہ ہجرت کی تو اب آرام سے بیٹھ گئے کہ اب دنیا مل گئی ہے، اب چھوڑو سب کچھ، اب انجوائے کریں. نہیں، وہاں بھی ایک مسلسل سٹرگل تھی. جنگ احد میں ان کے بازو پر تیر لگا، زخم گہرا تھا. مہینہ بھر اس کا علاج کرتے رہے. زخم بظاہر ٹھیک ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 افراد پر مشتمل لشکر کا امیر بنا کر جبل قطن کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ کیا.
وہاں لشکر اسلام 29 دن تک رہا. اس دوران میں زخم پھٹ گیا جس سے سیدنا ابو سلمہ وفات پا گئے. ابن سفینہ سیدہ ام سلمہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں ما من مسلم تصیبہ مصیبۃ فیقول ما امرہ اللہ انا للہ وانا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا یا واخلف لی خیرا منہا. کسی مسلمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق انا للہ وانا الیہ راجعون کہتا ہے اور یہ التجا کرتا ہے کہ الہی میری مصیبت میں مجھے اجر دینا اور مجھے اس کا نعم البدل عطا کرنا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کو عطا کرتے ہیں. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون مسلمان ہوگا. یعنی یہ اتنی راضی تھی اپنے شوہر پر. کتنی کم خواتین ہوتی ہیں جو اپنے شوہر سے اس طرح خوش ہوں، اور ایسے محبت بھرے رشتے دنیا سے چلے جائیں تو انسان کی زندگی کتنی مزریبل ہو جاتی. یہ کہ جب ان کے شوہر فوت ہوئے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہتا کہ میں اتنا روں کہ میں رونے کی مثال قائم کر دوں کہ میرا شوہر غربت سے مراد ان ہجرت کے بعد اپنے ملک میں نہیں دوسرے ملک میں فوت ہوا، دوسری جگہ پر جا کے فوت ہوا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ نصیحت کی تو ان کا رونا دھونا ختم، دعا مانگی اور اللہ پہ بھروسہ کیا اور صبر کر لیا. ہمیں کوئی 10 نصیحتیں بھی کرے تو ہم اپنی کیے سے باز نہیں آتے. خود پر ہمیں کنٹرول نہیں، سیلف کنٹرول نہیں. جب اپنا مار داڑ کے دل ٹھنڈا ہو جاتا رو دھو کے تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں اچھا آپ صبر کر لیں. صبر کیا ہے؟ ناپسندیدہ حالات کے پیش آنے پر اپنے آپ کو اس طرح کنٹرول میں رکھنا کہ کوئی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسند کے خلاف نہ ہو، مروت کے خلاف نہ ہو. مروت کہتے ہیں یعنی ایک جو ہوتا ہے نا، ایک وقار ہوتا ہے انسان کا، ایک عزت ہوتی، اس کے خلاف کوئی بات نہ کرنا. تو صحابہ کے ایمان نے جہاں ان کے اندر اخلاق اور ہجرت اور قربانی پیدا کی تھی، وہاں ان کے اندر بہترین اخلاق پیدا کیا تھا کہ وہ آپے سے باہر نہیں ہوتے تھے. جہاں ان کو تعلیم ملتی، بات ملتی، وہی تبدیل ہو جاتے. سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون مسلمان ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی اور میں نے یہ دعا کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعم البدل بنا دیا. یعنی ابو سلمہ سے ہر حال میں بہتر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس طرف تو ان کا دھیان بھی نہیں گیا تھا، کیونکہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا. فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف حاطب بن ابی بلتہ کو بھیجا. یہ کون تھے بلا؟ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر ایک خط بھیجا تھا اور جو راستے میں پکڑا گیا تھا. اس نے مجھے پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے حوالے عقد میں لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا ایک تو میری بیٹی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک گسیلی عورت ہوں، یعنی میں ایک سوکن بن کے نہیں رہ سکتی. غیرہ کا لفظ آتا ہے یعنی کہ میں صاحب غیرت ہوں، مجھے بہت غیرت آتی ہے، یعنی ایک طرح سے کائنڈ آف جیلسی ہے. تو میرے لیے مشکل ہے کہ میں یہ رشتہ قبول کروں. جب یہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا تو آپ نے فرمایا بیٹی کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اسے بے نیاز کر دیں گے کیونکہ وہ دودھ پی رہی تھی ابھی بچی. اور رہی بات اس کے غسیلے ہونے کی تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور اس کا غصہ بھی جاتا رہے گا. کوئی مسئلہ ہی نہیں. دیکھیے مسائل کا حل کیسے نکالا؟ دعا کے ساتھ. اور ہم اگر مسئلے کے وقت کسی کو دعا کرنا سکھائیں تو وہ کہتے ہیں دعا تو میں بہت کرتی ہوں، کچھ اور بتائیے، کوئی ٹپ دیجیے. کون سی ٹپ دعا سے بہتر ہو سکتی؟ اللہ پہ یقین تو کر کے دیکھیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ کے ساتھ شادی کر لی تو اس کے بعد ایک روز ان کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. آپ اس کو غسل کر رہے تھے. آپ نے بیٹی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو ان چھینٹوں کی برکت سے سیدہ زینب کا چہرہ بڑھاپے میں بھی دوشیدہ کے چہرے کی طرح تر و تازہ تھا. چہرے پر بڑھاپے کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے. عطاف کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے بتایا کہ جب زینب بوڑھی ہو چکی تھی تو میں نے اسے دیکھا کہ اس کے چہرے پر بڑھاپے کا کوئی اثر دکھائی نہیں دیتا تھا. جب زینب شادی کی عمر کو پہنچی تو عبداللہ بن زمع اسدی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے اور ان کے اولاد بھی ہوئی.
سیدہ زینب بڑی عقلمند اور دانشور خاتون تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلی تھی. ابن اسیر کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی فقیہ خاتون تھی. ام سلمہ بھی فقیہ خاتون تھی. ابن القیم الجوزیہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے فتاوی کو جمع کیا جائے تو ایک اچھا خاصا رسالہ بن جائے. یعنی ان کی والدہ بھی فقیہ تھی. ابو رافع سائق کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ کی کسی فقیہ خاتون کو دیکھتا ہوں تو مجھے سیدہ زینب بنت ابی سلمہ کی یاد آ جاتی. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، وہ آخر فقیہ کے مقام پر فائز کیوں نہ ہوتی. ان کی تربیت معلم اعظم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے، آمین یا رب العالمین. کہتے کہ ان کے 6 بیٹے تھے. 2 جو تھے وہ واقعہ ہررا جو تھا جب خانہ کعبہ پر سٹوننگ ہوئی تھی تو اس میں شہید ہوئے تھے. ایک تو گھر میں تھے اور ایک جنگ میں تھے. 3 بیٹیاں تھیں، ام کلثوم، قربیہ یا قریبہ نام تھا، اور ام سلمہ. یعنی بیٹی کا نام انہوں نے ماں کے نام پہ رکھا. 74 ہجری میں انتقال ہوا، 74 ہجری میں. کافی عمر رسیدہ ہو کر فوت ہوئی اور بقیع میں دفن ہوئی. زینب بنت ابی سلمہ کے بارے میں کچھ باتیں اور. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش تھی. کلیب بن وائل سے روایت ہے کہ ہم نے زینب بنت ابی سلمہ سے پوچھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش رہ چکی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ مضر سے تھا. انہوں نے کہا پھر کس قبیلے سے تھا؟ یعنی آپ مضر سے تھے. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ مضر کی شاخ بنو نضر بن کنانہ کی اولاد میں سے تھے. تو اب یہ علم ان کو قریبی واسطے سے حاصل ہوا تھا، اس لیے ان کی روایت قابل اعتماد تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو پیار سے مخاطب کرنا. انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت ام سلمہ کے ساتھ کھیلتے تھے. یعنی چھوٹی بچی جو گھر میں تھی ان کے ساتھ کھیلتے تھے، حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے، اور انہیں بار بار پکارتے اے زوینب اے زوینب. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے زناب بھی کہتے تھے، زناب یعنی پیار سے نام لیتے تھے. انہوں نے اپنی والدہ سے حدیث کا علم حاصل کیا. زینب بنت ام سلمہ اپنی والدہ ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کی دستی پیش کی گئی. آپ نے اس میں سے کھایا، پھر نماز پڑھی اور پھر پانی کو ہاتھ نہیں لگایا. اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے، کیا کہ بکری کا گوشت کھا کر وضو نہیں کرنا ہوتا، جبکہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا ہوتا ہے. زینب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے سنا، وہ کہہ رہی تھی کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا، یعنی بیوہ ہو گئی، اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کیا ہم اسے سرما لگا دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. 2 یا 3 بار پوچھا گیا، ہر بار آپ فرماتے کہ نہیں. فرمایا یہ تو صرف 4 ماہ 10 دن ہے، حالانکہ جاہلیت میں تم میں سے ایک عورت پورا سال گزارنے کے بعد مینگنی پھینکا کرتی. مینگنی پھینکنا عدت کے ختم ہونے کا اعلان ہوتا تھا. یعنی دور جاہلیت میں عورتوں کی عدت کیا تھی؟ بیوہ کی 1 سال. تو اسلام نے اس کو 4 مہینے اور 10 دن کیا، جس میں عورت کو کسی قسم کی زیب و زینت نہیں کرنی ہوتی اور گھر سے نہیں نکلنا ہوتا. حضرت زینب کے والد کا نام ابو سلمہ تھا. یہ پہلا گھرانہ تھا جس نے ہجرت کی تھی. ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ ابو سلمہ جب فوت ہوئے تو میں نے کہا ابو سلمہ سے افضل کون سا مسلمان ہوگا؟ وہ پہلا گھرانہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی ایز اے فیملی. وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے تھے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب ابو سلمہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ام سلمہ نے کہا آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ یعنی بیمار ہو گئے تھے شدید اور لگ رہا تھا کہ اب فوت ہو جائیں گے. تو اس وقت ایک جدائی کا وقت جو قریب آتا ہے تو انسان کو طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، طرح طرح کی پریشانی ہوتی ہے. تو کہنے لگے کہ آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ، بے شک تو ام سلمہ کے حق میں مجھ سے بہتر ہے. کیا توکل ہے، کیا بھروسہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے تو پھر کسی بات کی پرواہ ہی نہیں. وہ رازق ہے، وہ ہر چیز کو لک آفٹر کرے گا. جب وہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے کہا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا میں تم سے بڑا ہوں، تمہارے بچے اللہ اور اس کے رسول کے ذمے ہیں، اور رہا مسئلہ غصے میں آ جانے کا تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی اور ان کی طرف 2 چکیاں اور پانی کا ایک گھڑا بھیجا گھر کے سامان کے طور پر.
ان کی والدہ ام المومنین ام سلمہ جو ہیں وہ اپنا مال خرچ کرنے والی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی وہ صدقہ خیرات کیا کرتی تھی. سفینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ام سلمہ کا غلام تھا، چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس شرط پہ آزاد کرتی ہوں کہ تم زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہو گے. تو میں نے کہا اگر آپ مجھ سے یہ شرط نہ بھی طے کریں تو بھی میں جیتے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہ ہوں گا. چنانچہ انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اور مجھ سے یہ شرط طے کر لی. تو انہوں نے اپنا غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.